فتح صاحب، آپ نے اب ووٹ لینے جانا ہے چوتھے سال میں، تو اس وقت یہ بولیں گے کہ یہ پچھلی حکومتیں کر گئی تھیں؟ نہیں، ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ افغانستان کے تازہ ترین جو حالات ہیں اس پہ جو بین الاقوامی دنیا کی طرف سے ان پر جو پابندیاں یا رکاوٹیں ہیں اس کے اثرات بھی ہم پہ پڑے ہیں کہ پاکستان سے ڈالر جو ہے وہ شفٹ بھی کچھ ہوا ہے افغانستان میں، اس کے بھی ڈالر بڑا ہے اسے. نمبر 2، یہاں سے کیا اسمگل ہو کے جا رہا ہے افغانستان؟ آئی ڈونٹ نو کس طرح سے جا رہا ہے، لیکن گیا تو ہے نا، اس کو روک نہیں سکے آپ. دوسرا یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صرف ڈالر پر ڈیپینڈنس کم کی جائے، اس کے ساتھ باقی کرنسیز کو بھی ہمیں زیادہ آگے بڑھنا ہوگا. چائنا کے ساتھ ین کے ساتھ ہو سکتی ہے، آپ یورو ہے، آپ کے بڑھنا تھا تو بڑھ جاتے. آپ کو کس نے روکا تھا؟ آپ چوتھے سال میں اس پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے، اور بارٹر سسٹم کے ساتھ ہو. ایران گیس پائپ لائن. سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کے جو اکنامک مینیجرز ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ ہوا میں تلواریں چلا رہے ہیں؟ کبھی 170 پہ لے جاتے ہیں، پھر 152 پہ لا کے کہتے ہیں ہم نے روپیہ مضبوط کر دیا، اب 173 پہ آیا تو کہتے ہیں اب افغانستان ہو گیا. You don't have any strategy. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایک تو اوور آل بین الاقوامی حالات اس قسم کے ہیں، اس کے اثرات پاکستان پہ پڑنے تھے جو پہلے نہیں سر، مجھے صرف ایک کوئی تھوڑی سی جسٹیفکیشن اگر مل جائے نا کہ ہم 169 پہ جا کے 152 پہ آئے تھے. 169 پہ ہم کیوں گئے تھے اگر 152 پہ واپس آنا تھا؟ میں نے عرض کیا نا، یہ اس وقت ایکسپورٹ بڑی بڑھ گئی تھی. کہاں بڑھی تھی سر؟ 25 ارب ڈالر آپ نے کی 11-12 پیپلز پارٹی کے دور میں 25 ارب ڈالر ہوئی. ٹیکسٹائل 10 سال بعد ہم نے 25 کر کے ہم نے ایکسپورٹ بڑھا دیا. ہمارا ملک صاحب ٹیکسٹائل سیکٹر بالکل کلوز ہو گیا تھا، مشینیں بک رہی تھیں. نمبر تو جو آپ نے پوسٹ کیا 25 ارب ڈالر کیا ہے نا، اب 3 شفٹوں آپ 169 سے 152 پہ کیوں آئے تھے؟ میں عرض کرتا ہوں نا، ٹیکسٹائل سیکٹر آپ کا فنکشنل ہوا ہے. آپ نہیں ہو رہی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی بات؟ نہیں، بڑی ہے، کم نہیں ہوئی زیادہ. تو پھر 152 سے 173 پہ کیوں گئے؟ وہ الگ ایشو ہے. میں نے بتایا افغانستان دیر از نو اسٹریٹجی. اکانومی بھی افغانستان کے ساتھ ہولڈ دی سینٹرل بینک گورنر اکاؤنٹیبل فار آن اٹ. آپ انہیں بلائیے کسی اسٹینڈنگ کمیٹی پر، ان سے پوچھیے یہ کیا کر رہے ہیں. 13.5% پہ ہاٹ منی. تو ملک صاحب 1.5-2 مہینے سے ہے، یہ تو 3.5 سال گزار چکے ہیں. سر ان کو بلائیے ایک دفعہ، ابھی 1.5-2 مہینے سوال تو پوچھیں سینٹرل بینک گورنر سے. وہ 13.5% پہ ڈالر بیچ رہے تھے. پہلے دیکھیں نا وزیر اعظم صاحب تو آگے جواب دیں ان کے فارمولے کے مطابق. سر لیکن آپ کو سینٹرل بینک گورنر کو بلانا چاہیے. 1 روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اتنے 100. اب جو لیٹسٹ اسٹیٹ بینک کے نمبرز ہیں 30 جون تک کے، 122 ارب ڈالر کا پاکستان کے اوپر ایکسٹرنل ڈیٹ. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے دور میں جو 50 روپے ویلیو ڈالر نے گین کی ہے، پاکستانیوں کے اوپر کم از کم 6100 ارب یعنی 6100 بلین کا لاس ہے قرضے کا صرف. لیکن آپ کی جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں سر، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری بھی ہے. آپ نے گورنر کو کیوں نہیں بلا کے پوچھا یہ کہاں بیچے ہیں یہ 13.5% کے اوپر ڈالر ہاٹ منی اس طرح کیوں لائی ہے؟ 13.5%، اب 7.25% ہے. کیوں 13.5 پہ گیا؟ تو وزیر اعظم جب یہ کوشچن ہوا پچھلے سال بجٹ میں تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو بڑے محب وطن ہیں. سر وہ محب وطن ہم مانتے ہیں، لیکن آپ نے ان سے کوشچن لیکن پاکستان کے غریبوں کا گلا کاٹ دیا ہے. دیکھیے ایک بات آن ریکارڈ ہونا چاہیے. پاکستان میں لیکن آپ کو سینڈنگ کمیٹی کرونا سے 8 مہینے پہلے اگست 2019 میں فوڈ انفلیشن ڈبل ڈیجٹ گئی